الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قيدوا العلم بالكتاب. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے. پروردگار عالم نے توفیق دی گزشتہ درس کی طرح آج کے اس درس میں بھی حاضر ہونے کی. الحمدللہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں خدا ہم سب کو اسی طرح اس مذہب حقہ کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. تو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کتاب الاعتقادیہ کا جو گزشتہ ہمارا درس تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح اعتقاد رکھنا ہے، اس سلسلے سے ہم نے گزشتہ کل والے درس میں بحث کی تھی. آج ہے ایک مسئلہ جس کے بارے میں ہم پوری ملت نور بخشیہ کو جاننا ضروری ہے. ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں جس کی آگاہی ہم سب کو ہونی چاہیے کہ ہمارے مجتہد علیہ الرحمہ نے معراج پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح اعتقاد رکھنے کو ہمیں کہا ہے. معراج پر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کس طرح گئی وہاں پر. تو دیکھیں، جہاں پر شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کو ضروری سمجھا انہوں نے کہ وہاں بحث کو طول دیا، انہیں سمجھایا، وہاں پر شکل بنائی اور وہاں مثلا بہت سارے سوال پیدا کیے، ان کے جوابات بھی دیے، اور جس جگہ لازم نہیں سمجھا چند ہی سطر میں ان سوالوں کا جواب دے دیا. تو آج اگر یہی سوال سب کے ذہن میں ہوگا کہ معراج پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر کیسے گئے. تمام مذاہب اسلام اس کے اندر اختلاف رکھتے ہیں. بعض کا نظریہ، مثلا بعض مذاہب اسلامی کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر اسی جسم، یہی ہمارا جسم جو ہے، اس جسم کے ذریعے مثلا معراج پر گئے ہیں. اور دوسرا ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جسم کے ساتھ نہیں گئے ہیں بلکہ خواب میں تھے، اور یہ مثلا ان کی روح کے ذریعے کیا گئے ہیں، معراج پر گئے ہیں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم. اب تیسرا یہ ہے نظریہ، مذہب حقہ صوفی نور بخشیہ کا نظریہ کیا ہے. شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آیا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسم کے ساتھ گئے، یا مثلا روح، مثلا جسم خواب کی حالت میں تھی اور آیا روح کے ساتھ معراج پر گئے؟ تو آج اسی سلسلے سے کیسے اعتقاد رکھنا ہے، اسی سلسلے ہم گفتگو کریں گے. تو ضرور دیکھیں اور توجہ رکھیں. شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ نَبِيَّنَا تَرَقَّى عَلَى الْمِعْرَاجِ وَعَبَّرَ عَلَى السَّمَاوَاتِ بِجَسَدٍ يَلِيقُ بِالْعُرُوجِ وَهُوَ جَسَدٌ مُكْتَسَبٌ لَطِيفٌ خَفِيفٌ. شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اعتقاد رکھنا ایک فرد نور بخشی کو کیا ہے، واجب ہے اس کے اوپر کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں، ہمارے نبی. مثلا کیسے گئے آسمان پر، سماوات آسمان پر کیسے گئے؟ فرماتے ہیں کہ بجسد یلیق بالعروج، ایک ایسا پروردگار عالم نے ایک جسم مثلا جس کے ذریعے سے مثلا جو ایسا جسم پروردگار عالم نے عطا کیا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو مثلا لائق ہو کہ وہ عروج کر سکے. اور جس جسم کے بارے میں بتایا ہے وہ جسد مکتسب، وہ ایک جسم کیا ہے، مکتسب کیا ہوا ہے، لطیف اور ایک اکتسابی جسم.
ایک انتہائی خفیف اور مثلا ایک اکتسابی جسم کے ذریعے گئے ہیں۔ تو جواب یہاں پر واضح ہو گئی، نہ اس جسم کے ساتھ گئے ہیں ہمارے اعتقاد کے مطابق، نہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سوئی ہوئی تھی یا خواب کی حالت میں ان کی روح چلے گئے، نہیں، بلکہ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک خفیف لطیف جسم کے ذریعے مثلا جو عروج کے لائق تھا، پروردگار عالم نے ایسا ایک جسم عطا کیا اور اس کے ذریعے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ خفیف وبعلوجہ مع فتح ابواب السماوات، اور اس کے ساتھ جب آپ معراج پر تشریف لیتے گئے تو آسمانوں کے ذریعے دروازے خود بخود کھلتے گئے۔ سماوات پہلے لایا ہے، ایک دروازہ نہیں کہ مثلا اس کو مثلا یہاں کہیں کہ سما، نہیں، سماوات، ٹھیک ہے، تو یعنی جمع ہے، دروازے خود بخود کھلتے چل گئے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا، وَبِبُلُوجِهِ مَا فَتَحَ أَبْوَابَ السَّمَاوَاتِ، مثلا آسمانوں کے ایک آسمان نہیں ہے، مثلا بہت سارے دروازے تھے، تو مثلا دروازے کھلتے چلے گئے۔ لا يلزم الخرق ولا التیام، مثلا فرماتے ہیں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی، مثلا جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مثلا معراج پر گئے تو فرماتے ہیں کہ جب آپ اوپر چلے گئے تو مثلا کوئی نہ توڑ آیا ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی جوڑ آیا ہے، بغیر کچھ مثلا توڑ جوڑ کے کیا ہے، کسی قسم کا توڑ جوڑ بھی مثلا آسمان میں نہیں آیا ہے، بلکہ جس حساب سے جیسے تھا آسمان ایسے ہی۔ مثلا اگر ہم ایک تصور کرتے ہیں کہ اس جسم کے ساتھ گئے ہوں تو مثلا ایک تصوری بات ہے کہ آسمان کی شاید مثلا کوئی توڑ آ گیا ہوگا، پھر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم وہ معراج پر گئے ہوں گے، نہیں، بلکہ فرد نور بخشی کا عقیدہ یہ ہے نہ اس جسم کے ساتھ گئے نہ روح کے ساتھ گئے، فرمایا بجسد یلیق بالعروج وہو جسد، ایسا جسم جو لائق کیا ہو، عروج ہو، مکتسب لطیف، ایک اکتسابی جسم ہے، آسمانوں وہاں پر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم عبور فرمائے اس جسم اکتسابی کے ذریعے، جسم مثالی کے ذریعے انتہائی خفیف عبور کیا۔ جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جب لے گئے تو آسمانوں کے دروازے خود بخود کھلتے رہے، ٹھیک ہے، اس میں نہ کوئی کیا ہو گیا، نہ میلاب لازم آیا، مسئلہ نہیں آتا ہے، نہ اس میں نہ کوئی توڑ جوڑ لازم نہیں آتا ہے۔ تو ہمیں اتنا ہی جاننا ضروری ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر ایک جسم اکتسابی یعنی ایک لطیف خفیف جسم پروردگار عالم نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور اس کے ذریعے معراج پر گئے ہیں۔ تو یہ ہماری بحث ہوگی معراج پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں کس طرح اعتقاد رکھنا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے، ضروری ہے ہم سب کو ان سوالوں کے جوابات دو لائن میں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بھی جاننا ضروری ہے۔ آسمانی کتب سماویہ پر کس طرح اعتقاد رکھنا ہے۔